وسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت لاکھوں سلام فتح باب نبوت بے حد درود ختم دور رسالت لاکھوں سلام نہایت واجب الاحترام حاضرین و سامعین اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں حمد و ثنا تاجدار کائنات امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا تحفہ پیش کرنے کے بعد قرآن مجید برہان رشید کی آیات مبینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا دعا ہے کہ رب کائنات حق بیان کر کے اس پر عمل اور استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین زیادہ آج کا جو موضوع سخن ہے کیونکہ ہماری مساجد ویران ہیں لوگ نماز کی طرف نہیں آ رہے آج کا جو موضوع سخن ہے وہ ہے کہ بے نمازی کی وعید بے نمازی کی مذمت جو نماز چھوڑتے ہیں ان کے بارے میں میرے آقا کا کیا فرمان ہے اور رب کائنات کا کیا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید قرآن رشید میں ارشاد فرماتا ہے قالوا لم نکن من المصلین کہتے ہیں وہ کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے ولم نکن نطعم المسکین اور نہ ہی ہم غریبوں کو مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ اور اہل باطل کے ساتھ مل کر حق کا انکار کرتے تھے۔ حاضرین زیادہ ایک اور مقام پہ رب کائنات فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ اے ایمان والو مال اور اولاد کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ جو لوگ ایسا کریں گے وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ ایک آدمی اپنے مال کی وجہ سے یا اپنی اولاد کی وجہ سے اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا اللہ کی یاد سے اس نے رخ موڑ لیا تو یاد رکھیں وہ لوگ نقصان والے ہیں خسارے والے ہیں کاٹے والے ہیں۔ حاضرین زیادہ رب کائنات نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے
تو نماز حاضرین زواتار، جو آدمی نماز سے منہ موڑتا ہے، جو آدمی نماز کے قریب نہیں آتا، نماز کے قریب نہیں آتا، سنیں تاجدار کائنات امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان کا مفہوم ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مومن اور کافر میں فرق کرنے والی نماز ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے کہ یہ نماز سے پتہ چلتا ہے یہ بندہ مومن ہے یا کافر ہے۔ اگر تو وہ نماز ادا کر رہا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، نماز کی ادائیگی کر رہا ہے، تو سمجھ لیں یہی بندہ باعمل مسلمان ہے۔ اور اگر کوئی بندہ نماز نہیں ادا کرتا، کسی کو کیا خبر یہ مسلمان ہے بھی یا نہیں، یہ مسلمان ہے بھی یا نہیں۔ تو حاضرین زواتار، تاجدار کائنات امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی حاضر ہوا اور آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتا دیجئے میں وہ عمل کروں تو جنت حاصل کر سکوں، جنت میں داخل ہو سکوں، جنت پا سکوں۔ تاجدار کائنات علیہ السلام نے فرمایا شرک نہ کرنا۔ پہلا عمل میرے آقا نے فرمایا شرک نہ کرنا، چاہے کتنی مصیبتیں آ جائیں، چاہے تمہیں آگ میں جلا دیا جائے، مگر شرک نہ کرنا۔ دوسرے نمبر پر تاجدار کائنات علیہ السلام نے فرمایا اپنے والدین کی اطاعت کرنا، اگرچہ وہ تمہیں اپنے مال سے بے دخل بھی کریں۔ میرے آقا نے فرمایا اپنے والدین کی اطاعت کرنا، اگرچہ وہ تجھے اپنے مال سے بے دخل کر دیں، تب بھی تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ پیش کرنا۔ نمبر 3، میرے آقا نے فرمایا جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا، ورنہ تم اللہ کے ذمہ کرم سے نکل جاؤ گے۔ تیسرے نمبر پر میرے آقا نے فرمایا کہ جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا، ورنہ تم اللہ کے ذمہ کرم سے نکل جاؤ گے۔ حاضرین زواتار، نماز کی اتنی اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے کہ نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں، کہ بیماری کی کسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں، سوائے بندے کا ذہن ختم ہو جائے یا بندہ بے ہوش ہو جائے، بندہ بے ہوش ہو یا ذہن ختم ہو گیا ہو، یہ وہ صورتیں ایسی ہیں جن میں نماز معاف ہے۔ لیکن یاد رکھیں اس کے علاوہ اگر بندہ کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتا تو بندہ بیٹھ کر نماز ادا کرے، اگر بندہ بیٹھ کر نماز ادا نہیں کر سکتا بندہ لیٹ کر نماز ادا کرے، اگر بندہ لیٹ کر بھی نماز کو ادا نہیں کر سکتا تو بندہ آنکھوں کے اشاروں سے نماز کو ادا کرے۔ نماز کی معافی نہیں، نماز کی چھوٹ نہیں ہے۔ تو حاضرین زواتار، آج اگر ہم اپنی مساجد کو آباد کریں، آج اگر ہم نمازی بن جائیں، آج اگر ہم اس فرض کی تکمیل کریں کہ 700 سے زائد مرتبہ قرآن میں نماز کا حکم دیا گیا اور تقوی والوں کی نشانی بھی نماز کو قرار دیا گیا، ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ ومما رزقناہم ينفقون۔ وہ کون ہے متقین؟ نمبر 1 نشانی کہ وہ غیب پر ایمان لانے والے، نمبر 2 نماز کو قائم کرنے والے ہوں، نمبر 3 اپنا مال جو تمہیں اللہ نے دیا اللہ کے دیے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا۔ یہ 3 علامات بیان ہیں۔ تو حاضرین زواتار، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر انہوں نے چند ناخلف کے جانشین ہوئے اور جنہوں نے خواہشات کے پیچھے لگ کر خواہشات کے تابع ہو کر نماز کو ضائع کر دیا۔ خواہشات سے مراد کیا ہے؟ بندہ صبح لیٹا ہوا ہے، اذان فجر ہو جائے تو بندے کی خواہش کہے کہ میں نے سونا ہے، شیطان کہے سو جا، اور بندہ شیطان کی پیروی کرتا ہوا سو جائے۔ اور شیطان کیا ہے؟ شیطان کھلا دشمن ہے، انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور بندہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہوا نماز سے غافل ہو جائے، نماز کو چھوڑ دے، نماز سے منہ موڑ لے، نماز کو ادا نہ کرے۔ حاضرین زوکار، تاجدار کائنات امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شب معراج تشریف لے گئے، میرے آقا حضور علیہ السلام نے دیکھا، میرے آقا حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ ایسے سخت لوگ جن پر سخت عذاب ہو رہا ہے، ارے انہیں گھسیٹا جا رہا ہے، خون کی نہروں میں وہ گوتا زن ہوتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں، پھر خون کی نہروں میں وہ گوتا زن ہو رہے ہیں۔ میرے آقا حضور علیہ السلام نے ان کو دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں رسیاں ڈال کر انہیں گھسیٹا جا رہا ہے، ان کے سروں کو کچلا جا رہا ہے۔ جب پوچھنے پر پوچھا تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز کے وقت بوجھل ہو جایا کرتے تھے، جن کے سر نماز کے وقت بوجھل ہو جایا کرتے تھے۔ ارے مومن تو وہ ہے کہ جو اس بات کا انتظار میں رہتا ہے کہ کب پھر دوبارہ صدائے مسجد ہو، صدائے اذان آئے تو ہم پھر اللہ کے گھر کی طرف چلیں۔ تو حاضرین زوکار، اگر آج ہم اپنی مضبوطی چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ تاجدار کائنات علیہ السلام کے غلاموں، ایک واقعہ میں اکثر سنایا بھی کرتا ہوں کہ ایک سید زادے نے یہ واقعہ سنایا تھا، شاہ صاحب ہیں انہوں نے سنایا تھا۔ وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں لندن یونیورسٹی میں پڑھا کرتا تھا، میں لندن یونیورسٹی میں جب پڑھتا تھا اس دور کے اندر ڈنمارک والوں نے تاجدار کائنات علیہ السلام کے خاکے بنائے، نعوذ باللہ، تو ہم مسلمانوں نے لندن کے اندر احتجاج کیا، اور اس احتجاج کے دن میں اپنی کلاس میں نہ جا سکا۔ اگلے دن میں جب کلاس میں گیا، میرا کلاس فیلو ایک عیسائی ڈیوڈ نامی، اس نے مجھ سے پوچھا، بھئی تم کل اس کلاس کے اندر حاضر نہیں ہوئے، کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ جو تم لوگوں نے گل کھلایا ہے، جو تاجدار کائنات علیہ السلام کی گستاخی کی ہے، اس کے خلاف مسلمانوں کا احتجاج تھا۔ تو میں نے یہ بات کی، آگے سے وہ انگریز ہنس پڑا، آگے سے وہ انگریز دانت نکالنا شروع ہو گیا۔ میں نے ہنسنے کی وجہ پوچھی، میں نے پوچھا بھئی کیا وجہ ہے، تم ہنس کیوں رہے ہو، تم مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہنے لگا، آج سے 3 سال پہلے میں اپنے دادا کے پاس گیا اور میں نے اپنے دادا کو کہا کہ جب میں دیکھا بیت اللہ شریف کے اندر مسلمان ایک ڈسپلن کے ساتھ اکٹھے رکوع میں، اکٹھے سجود میں جاتے ہیں، میں حیران ہو گیا۔ میں نے اپنے دادا کو کہا یہ مسلمان تو ہمیں کچا کھا جائیں گے۔ میری یہ بات سن کر میرا دادا ہنس پڑا اور اس نے کہا، اے میرے پوتے، ہمیں ان مسلمانوں سے کوئی خوف نہیں، ہمیں ان مسلمانوں کا کوئی خوف نہیں ہے۔ کیوں خوف نہیں ہے؟ کہنے لگا کہ جس دن مسلمانوں کی فجر کی نماز میں مسلمانوں کی مساجد کے اجتماع، اس اجتماع جتنے ہو گئے، جمعے کے اجتماع جتنے، فجر کی نماز کے اجتماع ہو گئے، اس دن ہماری ناکامی کا سبب یقینی ہو جائے، اس دن ہماری ناکامی کا سبب یقینی ہوگا۔ تو حاضرین زوکار، مسلمانوں کے اس احتجاج سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، انہیں فرق پڑتا ہے تو قبلہ امیر المجاہدین سے پڑا، انہیں فرق پڑا ہے۔ لوگ کہتے ہیں
لوگ کہتے ہیں کہ یہ زبان سیکھو، فلاں کو فلاں کی زبان میں جواب دو، ارے دینا چاہیے، مگر کردار ایسا بھی ہو کہ لوگ تمہاری زبان کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے سنیں، تمہاری زبان کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے سنیں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو حاضرین ذوقار، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کی فجر کے اجتماع جس دن جاگ گئے، جس دن اکٹھے ہو گئے، اس دن مسلمانوں کا وقار سربلند ہو جائے گا۔ کھو دی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے دور ہوئی، ہم نے کھو دی اپنی قدر و قیمت۔ ہماری قیمت کیا ہے، ہماری قدر کیا ہے، ہم جانتے ہی نہیں۔ اگر جانتے ہیں، جان بوجھ کر ہم پھر غافل ہو رہے ہیں، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ سنے تاجدار کائنات علیہ السلام کی حدیث مبارکہ، میرے آقا نے فرمایا بے نمازی کے پیشانی پہ قیامت والے دن 3 لائنیں لکھی جائیں گی۔ بے نمازی کے پیشانی پر قیامت والے دن 3 لائنیں لکھی جائیں گی۔ پہلی لائن یہ لکھی ہوگی کہ اس نے اپنے رب کے حقوق کا خیال نہیں رکھا، اس نے حقوق اللہ کی پاسداری نہیں کی، اس نے اللہ کے حق کو ضائع کر دیا۔ اور دوسری لائن کیا ہوگی؟ دوسری لائن بے نمازی کے چہرے پر یہ لکھی ہوگی کہ یہ اللہ کے غضب میں مبتلا ہوگا، یہ اللہ کے غضب میں مبتلا ہو گیا۔ آج ہمیں یہ گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، آج ہم سے 2 منٹ کے لیے پنکھا بند ہو جائے تو ہم افراتفری کے عالم میں پڑ جاتے ہیں، ہم پکھی ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، ہم آگے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ذرا غور تو کرو، قیامت کا دن جب ہوگا، محشر کی گرمی، محشر کی گرمی، اور پھر نمازی بھی نہ ہو، نمازی بھی نہ ہو بندہ، پھر محشر کی گرمی، کبھی اس کا بھی اپنے اندر، اپنے ذہن میں اس کو بھی دہرایا کرو کہ وہ بھی تو گرمی آئے گی، جو 50,000 سال کا دن ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سوا نیزے پہ سورج ہوگا، اس دن کیا بنے گا۔ تو حاضرین ذوقار، تیسرے نمبر پر لائن لکھی جائے گی کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے، اس کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا۔ حاضرین ذوقار، بنی اسرائیل کی ایک خاتون، بنی اسرائیل کی ایک خاتون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی۔ مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی فرماتے ہیں بنی اسرائیل کی ایک خاتون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی اور جا کر کہا، اے موسیٰ کلیم اللہ، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھئی کون سا گناہ ہو گیا؟ اس عورت نے جواب دیا، نعوذ باللہ، مجھ سے زنا ہو گیا، اور اس زنا سے میں حاملہ ہو گئی، اور میں نے حمل کو ضائع کر دیا، میں نے حمل کو ضائع کرا دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا، اس عورت نے کہا، اے موسیٰ، میں نے رب کی بارگاہ میں توبہ کی ہے، میں نے اپنے اس گناہ کی معافی مانگی ہے، اے موسیٰ تم بھی میرے لیے سفارش کر دو، تم بھی رب کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کر دو کہ اللہ میری توبہ کو قبول فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہاں سے چلی جا، کہیں کہیں تیری ناپاکی کی وجہ سے ہماری یہ جگہ بھی راک نہ ہو جائے۔ جب وہ عورت وہاں سے گئی، جبریل امین علیہ السلام آ گئے، اور آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام، جب وہ عورت وہاں سے چلی گئی تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جبریل امین آ گئے، عرض کیا، موسیٰ اللہ تم سے پوچھ رہا ہے اس عورت کو کیوں بھگایا؟ اللہ تم سے پوچھ رہا ہے اس عورت کو کیوں نکالا؟ اس عورت نے میری بارگاہ میں توبہ بھی کی ہے، اس عورت نے میری بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کر کے مجھ سے معافی بھی مانگی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل، کیا اس سے بھی بڑھ کر کوئی گناہ ہے؟ جبریل امین علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں، بے نمازی۔ جبریل امین علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں، جو نماز نہیں پڑھتے وہ اس سے بھی بڑے گناہگار، بے نمازی۔ ارے وہ عورت زانیہ جس نے زنا کیا اور پھر رب کی بارگاہ میں توبہ بھی کر دی۔ میرے آقا حضور علیہ السلام کے غلاموں، جب
جب جبریل موسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنی بارگاہ سے نکالا تو جبریل آ گئے اور آ کر پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے کیوں نکالا؟ موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے پوچھا بھئی کیا اس سے بڑا گناہ بھی کوئی ہے؟ جبریل امین علیہ السلام نے جواب دیا کہ بے نمازی جو نماز کو ادا نہیں کرتے، جو نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ اس سے بھی بڑے گناہ گار ہیں۔ سنیں، دیکھیں، اپنا گریبان جھانکیں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہم اپنی نمازوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ ہم نمازوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نماز ادا نہیں کر رہے، ہم نمازی نہیں ہیں۔ ہم مسجد کی اذان ہو ہمیں پرواہ نہیں کہ ہم مسجد میں آئیں، ہم اس اذان پر لبیک کہیں، ہم آ کر اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں۔ ارے پورے 24 گھنٹوں میں 5 نمازوں میں کتنا وقت لگتا ہے، لیکن ہم دنیا کمانے کے لیے، ہم دنیا کو دنیا کی طرح گزارنے کے لیے اپنے وقت کو برباد تو کر رہے ہیں، اپنے وقت کو وہاں وقت اپنا دے رہے ہیں، مگر جب باری نماز کی آ جائے، ارے جب اللہ کے گھر میں جانے کی باری آ جائے، جب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی باری آ جائے، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ ایک کام والا کام پر جائے، اسے کوئی اپنی مجبوری بن جائے، اس کا بچہ بیمار ہو جائے، اس کے گھر میں کوئی مجبوری بن جائے، وہ آدھا گھنٹہ چھٹی لے کر تو جا سکتا ہے، مگر جب مؤذن اذان دے وہ 10 منٹ چھٹی لے کر نماز کے لیے کیوں نہیں جا سکتا؟ ارے ایسے جو کام کرانے والے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ سمجھائیں اور کہیں بھئی تمہیں یہ جہاں اتنے دیر چھٹی ہے تم نماز کی حفاظت کرو۔ ارے ان مزدور وہ کام کرنے والے بھی، انہیں بھی چاہیے کہ جہاں تم اپنی مجبوری اپنی تکلیف کا بتا کر چھٹی لے سکتے ہو آدھا گھنٹہ وہاں نماز کا وقت آ جائے تو تمہیں چھٹی کیوں نہیں ملتی؟ یا تم چھٹی لینا نہیں چاہتے، یا تم نماز ادا کرنا نہیں چاہتے؟ وہاں کیا معاملہ ہے؟ ارے وہاں اگر تو نماز ادا کرے، اگر دکاندار دکان بند کر کے مسجد میں آ جائے، نماز کی حفاظت کرے، نماز کے وقت ارے مسجد اپنی دکان کے باہر لکھ دو کہ وقفہ برائے نماز، اور نماز کے لیے مسجد میں آؤ، یقین کرو دگنی چگنی اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ اور پھر فجر کی نماز کے بعد یہ شکایت کرنے والوں کہ کیا کریں گزارا نہیں ہوتا، پوری نہیں پڑتی، ارے فجر کے بعد ذرا سورہ یاسین سے اپنے دن کا آغاز تو کرو، اپنے دن کا آغاز تو کرو، فجر تو پڑھو، فجر کے بعد سورہ یاسین سے اپنے دن کا آغاز کرو، پھر دیکھو برکتیں ہوتی ہیں یا نہیں، پھر دیکھو کہ زندگی بدلتی ہے یا نہیں۔ رات کو سو تو عشاء کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کر کے سو تو صحیح، قرآن پڑھو تو صحیح، قرآن کی تلاوت تو کرو، پھر دیکھنا تمہیں قلبی سکون بھی ملے گا، تمہارے حالات بھی بہتر ہوں گے، تمہاری معاشرتی زندگی بھی بہتر ہوگی، تمہاری اولاد بھی فرما بردار۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ایک کسی نامکمل مسلمان نے میرے جیسا کوئی گناہگار کسی نے ہندو کو دعوت دے دی اسلام کی، کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ، آؤ کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ۔ اس ہندو نے اپنے اشعار میں اس مسلمان کے سوال کا جواب دیا، اس ہندو نے اپنے اشعار میں مسلمان کے اس سوال کا جواب دیا۔ اس نے کہا کہ جام پہ جام پیا پھر بھی مسلمان رہے، جام پہ جام پیا پھر بھی مسلمان رہے۔ اس نے کہا کس بات کی دعوت دیتا ہے؟ شراب تو بھی پیتا ہے، شراب تو میں بھی پیتا ہوں، میرے تیرے اندر فرق کیا ہے؟ شراب تو بھی پی رہا ہے، شراب میں بھی پی رہا ہوں، جام پہ جام پیا پھر بھی مسلمان رہے، اور زہر اماموں کو دیا پھر بھی مسلمان رہے، شک نبیوں پہ کیا
سے مسجد چلا بھی جائے تو جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو اسی کی باتیں کرتے ہو، جس امام کے پیچھے تم اللہ اکبر کہتے ہو اسی امام کی غیبتیں بھی کرتے ہو، اسی امام کی مخالفتیں بھی کرتے ہو، اسی امام کی مخالفت کرتے ہو، ساتھ بیٹھ کر مذاق بھی اڑا دیتے ہو۔ زہر اماموں کو دیا پھر بھی مسلمان رہے۔ اس نے کہا میرے تیرے اندر فرق کیا ہے، مسجد تو بھی نہیں جاتا، مندر میں بھی نہیں جاتا، مندر میں بھی نہیں جاتا، شک نبیوں پر کیا پھر بھی مسلمان ہی رہے۔ ارے نبی کا کلمہ پڑھا اور ابھی بھی اسی میں ہو کہ نبی کا نام چومنا چاہیے کہ نہیں؟ ارے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو یہ بھی سوچتے ہو کہ کیا نبی کو علم ہے یا نہیں؟ نبی کا کلمہ بھی پڑھتے ہو یہ سوچتے ہو نبی قیامت کی خوشی منائیں یا نہ؟ شک نبیوں پر کیا پھر بھی مسلمان ہی۔ اس کو جواب ہندو نے دیا کہ بھئی کس چیز کی دعوت دے رہا ہے؟ تو اپنا کردار دیکھ، میرے تیرے کردار میں فرق کیا ہے؟ آج ہم نے یہود و نصارہ کے کلچر کو اپنا لیا، آج نوجوان اپنی داڑھیوں کا سٹائل یہود و نصارہ کی طرح رکھ رہے ہیں۔ ارے داڑھی نہ رکھنا گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے داڑھی شریف نہ رکھنا، مگر اس کا مذاق اڑانا، کبھی اس کو اس طرح کبھی کس طرح نعوذ باللہ اس کا سٹائل بنانا، یہ تو اس سے بھی دگنا بڑا گناہ ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ کا فتویٰ اگر پڑھا جائے کہ جو داڑھی شریف کا مذاق اڑاتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میرے امام نے کتنا سخت فتویٰ دیا اس کے خلاف۔ تو حاضرین زوکار، تاجدار کائنات امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، نماز ادا کرو، نمازوں کی حفاظت کرو۔ بندہ جو نماز پڑھے گا، ارے سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے، بندہ نماز پڑھتا نہیں پیر صاحب کے پاس چلا جاتا ہے کہ میری زندگی کا سکون ختم ہو گیا وظیفہ بتائیں۔ ارے نماز پڑھنی نہیں، کون سا وظیفہ تجھے کام دے گا؟ نماز پہلے نماز کی ادائیگی کرو، نماز کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کرو، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر ہے جو دلوں کو اطمینان بخشتا ہے، اللہ کا ذکر ہے جو دلوں کو دلوں کو اطمینان بخشتا ہے۔ ایسے پیر تو مل جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہمیں پیر صاحب نے دم کیا سر کا درد ختم ہوگا، ایسے پیر مل جاتے ہیں۔ ہمیں ایسے پیروں کی تلاش ہے کہ کہیں پیر صاحب نے نگاہ کی میں بے نمازی تھا نماز کا پابند ہو گیا۔ ہمیں تو ایسے پیروں کی تلاش ہے کہ پیر صاحب نے نگاہ کی میں شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا تھا، پیر صاحب نے نگاہ کی تو شریعت کا پابند بن گیا۔ ارے ایسے پیروں کی تلاش ہے، ایسے پیر ہمیں ملیں، اور ایسے پیر ہی کامل ہیں جو شریعت کا مذاق اڑائیں، جو شریعت سے بغاوت کریں، جو نماز کی پابندی نہ کریں، وہ پیر نہیں ہو سکتا ہے، وہ رہنما نہیں، وہ رہزن ہے۔ رہزن کہتے ہیں چور کو، جو شریعت کا چور ہو وہ رہنما نہیں ہوتا، وہ رہزن ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو باعمل مسلمان بنائے، آمین ثم آمین۔ اب راجہ ابراہیم صاحب نے آپ کے سامنے سے گزارش